4 سال آج پورے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ آج پورا ایکسپائر 4 سال کی بحث ہے، یعنی یہ کہ آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں، اور اس وقت بحث یہ ہے کہ اگر آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہوتے تو ملک کی فارن پالیسی اسی طرح کی ہی ہوتی، یا اس سے بہتر ہوتی، یا اور بہتر ہوتی، یا اور بدترین ہوتی۔ بہرحال ہر کسی کی رائے ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 سالوں کے اندر ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس وقت جس لیول پہ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، یعنی یہ کہ جو لیول جو ہائی سٹیکس پاکستان لے کے چلا گیا ہے، اور جس پوری دنیا سے، جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ایران امریکہ کے مابین بنیادی طور پر اس کے ساتھ ساتھ خطے کے اندر جو جنگ بندی کروائی ہے، گو کہ اب سیز فائر وائلیشنز بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لبنان کے اندر وائلیشنز کی حد ہو گئی ہے، 250 سے زیادہ شہادتیں لبنان کے اندر ہو چکی ہیں۔ بہرحال اس کی طرف آتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے تمام جتنے بھی ممالک کے جن کی کوئی حیثیت ہے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ یورپین ممالک ہو، نیوزی لینڈ کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے، اور پھر خطے کے اندر سعودی عربیہ کی طرف سے، مشرق وسطیٰ کے اندر، اور بحرین کی طرف سے، کویت کی طرف سے، سب نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اور پاکستان اب اس لیول پہ ہے، اس سطح پہ ہے کہ جس کی وجہ سے فارن پالیسی جو ہے، انفیکٹ یہ آپ ایک اور دیکھیے اس کے اندر اچھی بات کیا ہوئی کہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن نے بھی تعریف کی ہے ایک طرح سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے لیے ہم ایک پیج پر ہیں، اور ملک کی سلامتی کے لیے ہم ایک پیج پر ہیں، اور ہم کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کرنا چاہتے اس موضوع پہ۔ محمود خالد چکزئی صاحب نے کل جو ہے وہ کہا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خالد چکزئی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا انکنڈیشنل سپورٹ ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، بیرسٹر گوہر نے سپورٹ کیا ہے، اور کل ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان میں ڈیولپمنٹس بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، اور ٹائم دیکھیں جب یہ معاملہ سارا ڈیفیوز ہو رہا ہے ہوا کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے، جس بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور اس وقت کے کیس کی جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو اپیل جو ہے اگینسٹ سینٹنس، یعنی کہ جو سزا کے خلاف ہے، اس کو وہ لے کے گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اس کے اندر سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ جائیے جا کے اپنے بانی پی ٹی آئی لیڈر سے، عمران خان صاحب سے ملاقات کیجیے، اور پھر ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہوئی اس وقت کہ جب 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کا راولپنڈی میں جو ہے ایک جلسہ تھا، ایک پبلک میٹنگ تھی۔ بہرحال اس ملاقات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے رپورٹڈلی ان کو بھی کہا، اور بیرسٹر گوہر تک یہ میسج کنوے کیا گیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، کہ 9 اپریل کا جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے آج سے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر امریکن ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو چکے ہیں، اور ایک اطلاع یہ ہے، ذرائع کی خبر ہے کہ 20 امریکی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر۔ اس وقت پورا ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں 2 روز کے لیے، 3 روز کے لیے، ہفتے کو پہلی میٹنگ ہے۔ کل یو ایس پریس سیکرٹری نے بھی، کیرولین نے بھی اس چیز کی کنفرمیشن کر دی ہے کہ جی جے ڈی وینس، پہلے یہ رپورٹ آئی تھی کہ جے ڈی وینس نہیں جائیں گے، لیکن اچانک میں ٹرمپ صاحب نے فیصلہ تبدیل کیا، اب جے ڈی وینس صاحب آ رہے ہیں ہفتے کو، اور صبح پاکستان میں یہ ایک میٹنگ ہوگی ایک لیوش ہوٹل کے اندر، ان کی جتنے بھی ڈیلیگیشن آئے گا ایران کا اور امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے 1.5 ماہ کے اندر بہت زیادہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروگرام رکھے ہیں، آج میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں۔ بے شک سیاست بہت ضروری ہے اور سب کو کرنی چاہیے، اور سب کا حق بھی ہے، قومی سلامتی کے معاملات پر کو چھوڑ کر، قومی سلامتی کے معاملات کو چھوڑ کر سیاست، جو ملکی معاشی مسائل ہیں، جو پیٹرول کی پرائسز ہے، مہنگائی ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی آوازیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن اس وقت ملکی سلامتی کا معاملہ، اور ہم نے دیکھا ایک اچھی ریت کل آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور دیگر اور جماعتوں کی طرف سے، محمود خالد چکزئی صاحب کی طرف سے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پہ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا جو ہے اس کے ساتھ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے، یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوئی ہے، کیا یہ انٹرنل ڈپلومیسی کو ایک موقع دے سکتی ہے؟ تو ہم نے آج 2 معزز مہمانوں کو زحمت دی ہے۔ اسامہ حمزہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرحیم صوبائی وزیر ہیں، بلوچستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسامہ صاحب، اس وقت ایکس پر ایک بحث چل رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بانی پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں۔ ان 4 سالوں کے اندر جو ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں چین بھی ان سے ناراض تھا، امریکہ ان کی کالز نہیں اٹھاتا تھا، جو بائیڈن کی کالز نہیں اٹھاتا تھا، غالباً ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عربیہ بھی ہم سے ناراض تھا، اور بہت سے حوالوں سے بانی پی ٹی آئی کی، میں بہت تھوڑا سا ایک تلخ سوال ہے لیکن آپ اس پہ تھوڑا سا جواب دیجیے گا، لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کی انا آ جایا کرتی تھی ملک کی مفاد پر، آپ اس الزام کو صحیح سمجھتے ہیں
یا سمجھتے ہیں کہ نہیں الزام غلط ہے اور بانی پی ٹی آئی کے دور میں فارن پالیسی اچھی تھی بنسبتاً ابھی کے؟ جو آپ نے میرے سے سوال کیا ہے اس دور کی خارجہ پالیسی کے بارے میں، عمران خان کے دور میں جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اس کی جو پالیسی تھی وہ قومی مفادات کے تابع تھی، اور ہر وہ عمل جس سے خیر اور پاکستان کے لیے فائدہ ہوتا تھا، اسلامی ملکوں کے ساتھ اپنا تعلقات بنانا اور انٹرنیشنل سینیریو کے اندر اپنی بات کو آگے پہنچانا۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہمیشہ سے بہترین رہے ہیں، اور خان صاحب کے دور میں بھی ان میں کوئی ایسی کجی نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے اس وقت جو حالات بنے ہیں اس کے اندر پوری دنیا کو اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو جو خطرہ لاحق ہے، اور جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ نے ایگریشن کی ہے، جارحیت کی ہے، ظلم کیا ہے، مذاکرات کے باوجود چڑھ دوڑے، اور پھر ان کو ایرانی قوم نے اپنی وحدت اور یگانگت بھرپور سبق سکھایا۔ صحیح ہے جی عبد الرحمان خطران صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، میں آتا ہوں۔ نہیں کر سکے تو یہ کامیابی ہے۔ اوکے، وہ فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ فیس سیونگ تو ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ آج جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے کہ ہماری پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اور اپوزیشن لیڈر محمود تجدئی صاحب نے اگر ان کو انکنڈیشنل سپورٹ آفر کی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، ہماری سیاستیں پاکستان ہے، کامیاب ہے تو ہماری سیاستیں بھی چلتی رہیں گی، ملک ہونا چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی اسامہ صاحب آپ نے، میں آگے چلتا ہوں۔ بہت اچھی بات کی ہے، پاکستان سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے۔ اور آپ کی جب حکومت تھی کووڈ کے دور میں، آپ نے جس طرح سے، میں یہاں پہ ذاتی طور پہ تعریف کرنا چاہوں گا، کوئی اس سے یہ نہ سمجھے، اور ناظرین جانتے ہیں میرا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، میں نے ہمیشہ فیکٹس رکھے ہیں۔ جب اگر میں نے اس وقت کی حکومت کی تعریف کی ہے کہ کیسے انہوں نے نیویگیٹ کیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے کووڈ کے دور میں جب ہر کوئی کہتا تھا ملک بند کرو، انہوں نے ملک کو کھولا، اکانومی کو اسٹیبلائز کیا۔ تو جو حکومتوں کی پالیسیز ہوتی ہیں آپ ان کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ ریاست کے لیے اگر جو کی جاتی ہیں۔ بہرحال عبد الرحمان خطران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سرکار۔ مجھے یہ بتائیے گا خطران صاحب، یہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اور ایک طرح سے بہت زیادہ دنیا بھر سے تعریف ہے، ٹائرلیس ایفرٹس جو پاکستان نے دکھائے ہیں، اور مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے، مجھے میری یادداشت میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی مثال یاد ہو تو آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پوری دنیا نے ہمیں، نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، فائنینشیل ٹائمز ہو، اگر آپ بین الاقوامی جریدے اٹھا کے دیکھ لیں، اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پاکستان کے تمام لیڈران کی ملٹری اور سول لیڈرشپ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس موقع کو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو ایک یکجہتی آئی ہے، یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ہے، ہم انٹرنل ڈپلومیسی کے ذریعے سے بھی اپنے ملک کے دیگر معاملات کو حل کر کے سیاسی فہم و تفہیم کو لے کے آئیں اور سیاسی پارے کو نیچے لائیں، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ دیکھیں، میں اس بھائی صاحب کا نام میں نہیں سمجھ سکا، ان کا کیا نام تھا جو ہمارے ساتھ ہیں جی مہمان؟ اسامہ حمزہ صاحب، اسامہ حمزہ صاحب۔ انہوں نے جو آخری بات کی ہے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ پہلے، سب سے پہلے پاکستان۔ تو میں ڈے ون سے جب بھی کسی پروگرام میں جاتا ہوں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیں مل کر چلنا چاہیے۔ انہوں نے جیسے محمود خان صاحب کی مثال دی کہ انہوں نے یکجہتی کا، تو اس سے زیادہ ہم کیا مانگتے ہیں، پاکستان کیا مانگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی یک زبان ہو کے اس پاکستان کی بات کریں۔ آپ دیکھیں، بات یہاں پہ ایک بہت بڑا، میری عمر اس وقت 68 سال ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے آج تک اس قسم کی خارجہ پالیسی یا امریکہ تو واحد سپر پاور ہے، اس کے بعد ہمارے برادر اسلامی ملک ایران نے جو جنگ لڑی ہے مہینے سے زیادہ، تو یہ بھی ان کو سلوٹ ہے کہ ایک سپر پاور کے ساتھ انہوں نے متا ٹکرایا۔ اب بات ہوئی کیا کہ ایک سفارتی جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل
जनरल आसिम मुनीर साहब ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिस दानिशमंदी से, जिस मोहब्बत से, यार इतना राखी कर रहा हूँ, तस्वीर नहीं तरीके से ये इनको जंगबंदी पे आमादा किया, ये बहुत बड़ी बात है। मस्त हाथी को संभालना कि वो जो है ना दरख्तों को नहीं गिराए, ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है जो हमारे दो इन शख्सियत को जा रहा है। और उसके बाद इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ, आप यकीन करें कि फजा भी महक रही है इस्लामाबाद की, कि मैं दोनों को सुपर ताकत इस वक्त कहूंगा, क्योंकि जो एक सुपर पावर को दूसरे सुपर के साथ लड़ते हुए बराबरी पे ये एक टेबल पे लिया, तो मेरे हिसाब से दोनों। अब पाकिस्तान क्या हुआ? पाकिस्तान के मैंने कहा ना, मेरी 68 साल उम्र हो गई, मुझे आज तक जब बचपन को छोड़ के 7-8 साल छोड़ के 60 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि पूरी दुनिया कोई मुल्क ऐसा, चाहे वो इस्लामी है गैर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। और आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है दोनों वफूद पहुंच चुके होंगे। मुझे ये ठीक है, चले आप ये कह रहे हैं कि आपने मैं आता हूँ कितना साहब आपकी तरफ फिर से, आप कह रहे हैं कि आपने ये जो अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की सिफारतकारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी नहीं देखी है। उसामा साहब, अब आपसे मेरा एक सवाल है, जैसे मैंने आपकी हुकूमत की तारीफ की कि आपने कोविड को जिस तरह हैंडल किया, मैं स्पेसिफिक नाम लेके आपसे सवाल करता हूँ। आप क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की इस मौके पे तारीफ करेंगे कि जिन्होंने इस तरह से पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल से ऐसे निकाला कि देखिए ना सऊदी अरब आपसे नाराज हुआ, ना ईरान आपसे नाराज हुआ, अमेरिका आपके साथ खड़ा है एक तरह से, ईरान आप पे भरोसा कर रहा है, आपने IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी कर लिया एक तरह से, और भी दीगर और भी आपने अचीवमेंट्स हासिल किए। बल्कि एक और रिपोर्ट भी नाज़रीन बताता चलूं कि एक माह के अंदर रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है 17%, जो कि खदशा था कि गिर जाएगा। वो जो हमारे खलीज ममालिक में जो हमारे पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं ताकि मुल्क को हम इस्तेकाम बख्शें, उसमें भी इजाफा हुआ है। मतलब मुआशी चैलेंजेस होने के साथ साथ, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ ये सब मामला भी हो रहे हैं। और कल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तारीख में बहुत बड़ा एक रैली किया, यानी उसकी स्टॉक्स में इजाफा हुआ है, शेयर्स में इजाफा हुआ है। तो सामर साहब, ये सब कुछ पाकिस्तान की इन 3 मरकजी शख्सियात का नाम आ रहा है, इनको सेहरा दिया जा रहा है, तो आप इनकी तारीफ करेंगे इस मामले पे? देखिए, बात ये है, एक क्राइसिस जब आता है तो कोई बंदा भी जो इस पोजीशन पे बैठा है, उसने अगर कौमें जब लड़ती हैं तो पूरी फौज नहीं लड़ती या गवर्नमेंट नहीं लड़ती, पूरी कौम लड़ती है, जिस तरह से ईरानी कौम लड़ी है। सही है। हमने जो अनकंडीशनल सपोर्ट लेंड की है, ये अपने वतन के लिए, अपने ईरानी भाइयों के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए है। और इसमें ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये हमारी लीडरशिप इस हमारी तवक्कुआत पे कैसे पूरा उतरी। हम दुआ करते हैं इनके लिए कि अल्लाह इन्हें इस्तिकामत दे, अल्लाह इन्हें इस्तिकामत दे, अल्लाह इनसे तो खैर का काम ले ले। देखें, ये बहुत बड़ा काम है जो पूरी दुनिया इस वक्त जिस हैजान में और जिस करब से गुजर रही थी, और जहां पे सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात भी कर रहा था अमेरिकी सदर, वहां पे अगर ये मोड़ आया है तो ये खुश आइंद है। खुदा करे हमारी लीडरशिप इन तकाजों पे पूरा उतरे। दूसरी बात, जो इंटरनल कोहिजन है, जिसकी वजह से ईरान अपने, जिसने दांत खट्टे किए हैं दुनिया की ताकतों के, आप देखें उनकी इंटरनल कोहिजन की वजह से पूरा यूरोप अमेरिका से और इसराइल के साथ नाराज है। और उनका ये पागलपन था, जिस तरह से वो एक हमारे इस्लामी मुल्क पे चढ़ दौड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्फ्लिक्ट मजीद नहीं बढ़ा, अदरवाइज खुदा ना करे जिस तरह से लेबनान पे फिर इसराइल ने एग्रेशन की है। कल 300 के लगभग उन्होंने मुसलमान वहां पे हलाकतें और शहादतें हुई हैं। बस तो ये साहब, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं आपकी गुफ्तगू से। बस एक जो मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है उस पर तो कुछ बात कर लें। आप तारीफ करेंगे इन तीनों की? जी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीफ तो इस बात की है कि ठीक है, चल रहा है काम। इनकी जगह पे कोई और भी होता तो मेरा ख्याल वो भी यही करता। अच्छा, ये तो एक खुश आइंद बात है। बहरहाल ये तो क्रेडिट अगर जाता है तो हमारी मुसल्लह अफवाज को जाता है,
اور گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اگر اس معاملے پہ اپنے آپ کو اپنے نروز کو کنٹرول رکھیں، میں تو یہی مشورہ دوں گا، نروز پہ کنٹرول رکھیں اور اپنے مفادات کے سودا نہ ہونے دیں۔ دیکھیں اس وقت ہم جس ٹھیک ہے نازک مرحلے پہ کھڑے ہیں اور تنی ہوئی رسی پہ چل رہے ہیں، یہ یا تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس کامیاب ہوں گے اور دنیا ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جانے سے بچ جائے گی۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم سویلائزیشن کو تباہ کر دیں گے، پاکستان کے بہت ہی مشہور اخبار نے، نام نہیں لوں گا ان کا، لیکن انہوں نے ایک بہت اچھی ہیڈ لائن لگائی ہے، اس میں پورے سوشل میڈیا پہ چرچا ہے اس پہ، پاکستان سیوز اے سویلائزیشن، پاکستان ایک سویلائزیشن کو بچایا ہے۔ بہرحال ایک طرف سے خطرہ یہ آ رہا تھا، خدشہ تھا کہ ایران کے اندر جو ہے ٹرمپ صاحب کا الٹیمیٹم جو ان کا خود سے نافذ کیا ہوا الٹیمیٹم تھا، وہ جو ہے اس کے تحت ایران میں تباہی مچا دیں گے، لیکن پاکستان نے آخری وقت میں ڈپلومیسی کے ذریعے سب کیا ہے۔ اچھا کیسران صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جیسے میں نے اپنے برادر حسامہ حمزہ صاحب سے سوال کیا، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ تحریک انصاف کی موجودہ جو انہوں نے کل جو اعلان کیا کہ ہم آج کے جلسے کو ملتوی کرتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے جو ہے ایک طرح سے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکوئی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ دینے کو تیار ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے تعریفیں کی ہیں، تو یہ بھی ایک خوشائن چیز ہے۔ تو بس بہتر نہیں ہے کہ حکومت دل بڑا کرے اور مذاکرات کرے، اور یہ جو پارا ہائی ہوا ہے، اور ایک اور بھی حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے 2 روز پہلے جب یہ سیز فائر کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ ایک قومی حکومت کی ہے، نیشنل گورنمنٹ کی ہے، تو اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے تاکہ ملک کے اندر یہ جو ایک سیاسی تقسیم ہے وہ بھی کم ہو سکے؟ دیکھیں میں دل سے اسامہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، میں دل سے شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مسلح افواج کی تعریف کی ہے۔ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جی اس جگہ پہ کوئی اور ہوتا بھی تو یہ ہوتا، تو پھر یہ بات چھوڑ دیں کہ جی عمران خان یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، فلان کر سکتا ہے، میں اس میں کنٹروورسی میں نہیں جانا۔ تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے پاک افواج کی تعریف کی، ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کی، اور انہوں نے جو ایک قسم کا مظاہرہ کیا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز پاکستان مانگتا ہے۔ اور دوسری بات جو میرے ذہن میں ایک چیز کھٹک رہی ہے، کھٹک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں آپ سامنے رکھ لیں۔ ایک ماس کلنگ ہونی تھی، جیسے اس نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ میں وہ کروں گا کہ یہ صفحہ ایسی سے مٹ جائیں گے۔ ایک انسان کی جان بچانے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ فیلڈ مارشل کو اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو۔ دوسری بات کہ مہنگائی، خاص کر کے تیل کا بحران جو تھا، دنیا پوری سے ہل گئی، پوری دنیا کو تیل کے بحران سے نکالنے والا کون؟ پاکستان کے کون؟ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف۔ تو یہ باقی چیزوں کا کریڈٹ دے ہی نا، یہ 2 چیزیں جو پوری 192 196 ممالک ہیں جو متاثر تھے، آج وہ قیمتیں آپ نہیں، لیکن ابھی بھی لیکن خیزران صاحب اپنائے ہرمز بند ہے ابھی بھی، کیونکہ وائلیشن ہو رہی ہے وہاں سے۔ یہ بھی کھل جائے گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ کل جمعہ نماز کے بعد آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں، جھلک شروع ہو رہے ہیں، بہت بڑی چینجز آ رہی ہے انشاءاللہ ہمارے دونوں لیڈروں کو اللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ خیزران صاحب خود بلوچستان سے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا اگر ایران کی جنگ پھیلتی مزید، کیونکہ وہاں بہت ڈسپلیسمنٹس ہو گئی تھی، تو ایک خدشہ یہ تھا کہ بلوچستان جو کہ ویسے ہی ڈسٹرب رہتا ہے، دہشت گردی کے معاملات وہاں پہ بہت ہیں، تو یہ مزید انٹینسیفائی ہو جاتے، تو بلوچستان کی صورتحال کے حساب سے بھی یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا صوبے کو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی دونوں کو عمر دے، کہ ہم ڈائریکٹ متاثر تھے اس سے۔ ایران کے ساتھ ہماری بارڈر لگی ہوئی ہے، وہ پنجاب کے ساتھ بارڈر نہیں ہے، وہ سندھ کے ساتھ بارڈر نہیں ہے، نہ وہ کے پی کے ساتھ بارڈر ہے، ہمارے ایک بیچ میں لکیر ہے، تو سب سے زیادہ تو متاثر ہم نے ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کرنے والی وہ ذات ہے۔ پھر کردار کس کا تھا؟ 2 آدمیوں کا، اور ہماری تمام افواج پاکستان کا، ہماری تمام لیڈرشپ کا میں شکر گزار ہوں۔ بلوچستان پہ تو بہت بڑا احسان ہو گیا یہ کہ بلوچستان تباہی کے کنارے پر تھا، اگر ایک میزائل ادھر سے آتا بلوچستان کی تباہیاں شروع ہو جاتی تھی۔ اچھا، اور پھر معیشت کے حساب سے ہماری
जो तजारत है ईरान के साथ, सारी चीज मुतासर थी। तो हम तो दिन रात सजदा करके अल्लाह के हजूर में और इनको दुआएं दे रहे हैं कि जी हम तो पहला टारगेट हम थे और हम बच गए। अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा समर साहब ये बताइएगा, बानी पीटीआई इस वक्त जो है डियाना जेल में है, कल सलमान सदर साहब की उनसे मुलाकात हुई है और रिपोर्टेडली उनके ही डायरेक्शंस पर आपकी जमात ने इस जलसे को जो आज होना था, 4 साल हो गए आपकी हुकूमत को गए हुए, वो जो है उसके अंदर जो है 4 साल के मतलब उसका आप लोग मना रहे थे, एहतजाज आप लोगों को करना था। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि आज आपका बयानिया क्या है 4 साल बाद? क्या आपकी हुकूमत को अमेरिका ने निकाला था, रिजीम चेंज अमेरिका ने किया था, या आपकी हुकूमत जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए से निकली? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं कायम कर रहा हूं, मैं पुरानी बातों को कुरेदने का आदी नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कभी अपने स्टेटमेंट्स को तब्दील बहुत किया है। और आपको याद भी होगा कि अमेरिकी जो साबिक सदर थे जो बाइडन, वो इत्तला ये है कि वो बानी पीटीआई की कॉल्स नहीं उठाते थे, उनसे बात नहीं करते थे। तो अभी भी आप कायम हैं कि आपकी हुकूमत को अमेरिका ने निकाला था या कोई और इसके पीछे और कोई ताकतें थी? जी उसामा साहब। आपको पता ही है, आप सब जानते हैं और पूरी कौम जानती है और कल को तारीख भी ये चीज बताएगी। एलानिया ईरान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिश की गई और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। और हुआ ये कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया तब यही फोर्सेस थी और उसमें हमारे नादान दोस्त शामिल हुए और वो सारा एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ। और बाद के जो हालात है, इमरान खान ने तो पहले कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा। और कौम इस वक्त जिस अजियत से गुजर रही है, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह का तूफान आया हुआ है, ये यकीन माने हमारा जो अज़म है मज़ीद इससे मुस्तहकम होता है कि हमने जो अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करनी है, ये पूरी कौम ने करनी है। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट लेंड की है। हमने अगर 9 का प्रोग्राम, एहतजाजी प्रोग्राम खत्म किया है इसलिए कि इससे कोई बैड मैसेज ना जाए। देखें, भट्टो साहब शिमला जा रहे थे तो उनको अपोजिशन की जमातों ने सपोर्ट किया, वो अलग बात है कि बाद में क्या होता रहा और क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये एक मिजाज है कि हम कहते हैं कि मेरे पास है तो सब ठीक है, मेरे पास नहीं सब खराब है। लेकिन जब कौम की बारी आती है, जब इज्तिमाइयत की बात होती है, इस वक्त जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, हमने अल्लाह ने हमसे अगर कोई काम लेना है, हमसे कोई खैर का काम लेना है तो ले रहा है। और खुदा करे हम इस सारे ज़िमन में इसराइल और हिंदुस्तान का जो नेक्सस है एंटी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ, इसको भी पहचाने। तो इस मौके पे आपने बहुत खूबसूरत बातें की है। बहरहाल आपका नुक्ता नजर है कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत को निकाला है, लेकिन फिर बात की तारीख ये भी है कि आपकी ही जमात जो है वो बहुत से पाकिस्तान तरीके जो अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ लॉबीज थी उनको उनके जरिए से अमेरिकन गवर्नमेंट तक अप्रोच भी करती थी। बल्कि यहाँ तक है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी आपकी कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो ओवरसीज सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की है कि ताकि उनको बताया जाए कि बकौल आपके कि आपकी जमात के साथ क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मौजूदा सूरत हाल में आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, वो यूट्यूबर्स जो इस तरह का गुमान देते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं और वो जिस तरह की फिर वो नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं या एक तरह से स्पेकुलेशंस पर कयास आराइयों पर अपनी तज्जियात पेश करते हैं ताकि लोगों में थोड़ा सा तनाव पैदा हो, आप उनकी मजम्मत करते हैं? अच्छा जी, उसामा हमजा साहब चले गए। अब्दुर्रहमान खितान साहब, मेरा आपसे सवाल वही सवाल मैं आपके सामने करना चाहूंगा कि इस वक्त मौका बेशक आप बलूचिस्तान में हैं और आपने अभी 2024 में नून लीग को ज्वाइन भी किया है, उससे पहले आप JUIF में भी रह चुके हैं। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि इस वक्त सियासत में इफ़हाम और तफ़हीम की ज़रूरत है और बानी PTI के हवाले से कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलने दिया जाए। अब आप नहीं समझते बेहतरीन मौका है ये ताकि
جو اختلافات ہیں کسی حکومت کے مابین اور بانی پی ٹی آئی کے مابین اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، اس کو اس موقع پہ جب ایک قومی یکجہتی نظر آ رہی ہے، اس موقع پہ مزید اور تقویت دی جائے، ان کی فیملی کو ملنے دیا جائے. دیکھیں میں عرض کروں نا کہ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا سوال ہے، وہ ایک پارٹی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. مینڈیٹ کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ ایک الگ سے بات ہے. وہی بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کریں. جیسے انہوں نے قدم بڑھایا ہے، اس گورنمنٹ کو اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اچھی ہے، بری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، جو بھی ہے، لیکن ایک دانا آدمی وزیر اعظم ہے، پاک افواج کا ایک بہت ہی دانا افسر آرمی چیف، وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس ملک کو اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں، آگے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نہیں تو آپ نون لیگ کے مطلب ایک جماعت سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس بات کی حمایت کریں گے کہ ان کے خاندان کے ممبرز کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیا جائے، اور سب سے جو ان کا بنیادی کنسرن ہے صحت کو لے کر، اس کے حوالے سے بھی کوئی فیصلے کیے جائیں؟ دیکھیں جیل کے اپنے ایک دنیا ہے. میں رہ کے آیا 33 سال میں نے سزا کاٹی ہے. دنیا جیل کی اپنی ایک الگ ہے، اس دنیا سے الگ ہے. اس کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے. وہ پرائم منسٹر کو بھی انکار کر سکتا ہے، وہ آرمی چیف کو بھی انکار کر سکتا ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں. اور آپ اس کو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اس کو ٹرانسفر کریں گے. اس کی جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ منع کر سکتا ہے ہائر اتھارٹیز کو؟ ہاں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں سپرنٹینڈنٹ آپ کے نزدیک منع کر سکتا ہے وہ جیل کا؟ یس، اس کے پاس وہ جیل کی 4 دیواری کا بادشاہ ہے. اچھا، پورا شہنشاہ ہے. وہ اچھا. ہر چیز کر سکتا ہے، سہولت دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، وہ اس کا نظام ہے، وہ جو چاہے کرے. اب اس کا بلیم جو ہے نا شہباز شریف کو دینا ہے یا آرمی چیف کو دینا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بلیم گیم ہے. باقی جہاں تک قیدی کا ہے، قیدی ہوتا ہے. وہاں پہ جب اس کو سزا ہو جاتی ہے، اس کی سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی سرداری بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جرنیلی بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کی پہچان ایک قیدی ہے جو جہاں پہ ہزاروں کے ساتھ قیدی ہوتے ہیں، وہ حیثیت ہوتی ہے. تو آپ زبردستی کسی کو جیل سپرنٹینڈنٹ کو مجبور نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن خضران صاحب ایک کورٹ کا آرڈر تو موجود ہے نا، ایک کورٹ کا آرڈر تو موجود ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تو موجود ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے ان کی فیملی ممبرز کی. اب میں نے عرض کی نا، کورٹ نے آرڈر دے دیا، لیکن سپرنٹینڈنٹ نے تو ہر چیز دیکھنی ہے. سیکورٹی پوائنٹ تو سپرنٹینڈنٹ جو ہے آپ کے نزدیک کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ آ نہیں سکتی. اچھا، کیونکہ میں نے کہا نا جیل کا سپرنٹینڈنٹ جیل کا بادشاہ ہے. اس نے ایک قیدی کو نہیں دیکھنا ہے، اس نے 12,000 قیدیوں کو دیکھنا ہے. اگر ایک قیدی کو آؤٹ آف وے وہ کرنا شروع کر دے تو پھر تو ایک دنیا ہی الگ ہو جائے گی. لیکن آپ خضران صاحب آپ خود نے کہا آپ نے جیل گزاری ہے، تو پولیٹیشینز کو تو بی کلاس کی جو تو جیلیں ملتی ہیں نا ان کو، اور پرائم منسٹر ایک تو فارمر پرائم منسٹر، اس کے لیے تو رولز کچھ الگ ہوں گے. کوئی رول الگ نہیں ہے. اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، 3 کلاسیں ہیں جیل میں. بی کلاس ملتی ہے، بی کلاس ان کو بھی ملی ہوئی ہے. بی کلاس کا مطلب ہے کہ مشقتی ملتا ہے، اللہ آپ کو نکی دے ہوئے، ان کو کمرہ ملتا ہے. چلیے ٹھیک ہے اسامہ صاحب، میں ٹھیک ہے خضران صاحب آپ کا نقطہ کلیئر ہو گیا ہے. اسامہ صاحب یہ جو میں نے کہ آپ کچھ وقت کے لیے چلے گئے تھے، وہ ایک سوال پھر سے دہرا دیتا ہوں. آپ نے وہ اپنے پہلے جواب میں بہت اچھی بات کی کہ اتفاق کی ضرورت ہے اس وقت، اور ہم سب کو ایک پیج پہ کھڑا بھی ہونا ہے. لیکن اس وقت ایک گمان، یہ ایک تاثر ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ کچھ یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، اور لوگ بھی ان کو اسی وجہ سے شاید سنتے ہیں کیونکہ وہ تجزیہ ایسا پیش کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں یا ان کے بیانی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس صورتحال کے اندر کچھ اگر منفی بات کرتے ہیں، کچھ اس اچیومنٹ کو، جو سفارتی اچیومنٹ ہوئی ہے اس کے اندر کچھ سازشی مفروضات گھڑتے ہیں، ان کی آپ مذمت کریں گے؟ اگر کوئی باہر بیٹھا بندہ جو پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ کارکن نہیں ہے، جی، یہ شمار لوگ ادھر باہر سے بیٹھے ادھر اپنے یہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی اختراع پردازیاں کرتے ہیں،
لیکن بات یہ ہے کہ میں تو عمومی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور جس رائے کا میں نے اظہار کیا ہے ہماری پارٹی لیڈرشپ نے بھی اسی کا اظہار کیا ہے، اور اسی کو ہی دیکھنا چاہیے کہ جو لیٹ ڈائیلاگ پریویل، بات آگے چلے. یہ جو 15 دن کی جنگ بندی ہے، خدا کرے یہ مستقل ہو اور یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو، اور اس کے اندر ہمارے لیے، ایرانیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، لبنانیوں کے لیے ہر طرف خیر ہو. اور دیکھیں جس طرح سے آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد اور اس خطے میں کشیدگی کے بعد جو ایک اسٹاک مارکیٹ گری ہیں، جو تیل کا بحران آیا ہے، یہ خدا نہ خواستہ اگر شدید ہوا تو دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں گر جائیں گی. اور یہ پاکستان تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑی ہماری معیشت ہے، ہم تو مانگے تانگے کے پیسوں کے اوپر چلنے والے ہیں. ہمارے کسبل تو نکالے ہوئے ہیں لوٹ مارنے اور کرپشن نے. تو یہ اس طرح کی معیشت دیکھیں، ہمیں انٹرنل کوہیژن کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس کا ایک جنگ کا ایک مثبت نتیجہ یہ بھی آیا کہ ہمارے اندر جو فرقہ واریت کا عنصر تھا وہ سبسائڈ ہوا ہے. بالکل. اور اللہ کا شکر ہے ایران والوں کی حمایت کے لیے ہر مقصبہ فکر نے، ہر فرقے نے اپنی پوری تندہی کے ساتھ اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے حمایت کی ہے. چلے، بہت اچھی بات کی ہے. خطران صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال. اس میں بلوچستان کے اندر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لینڈ اینڈ مائنز جو لیجسلیشن لانی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہو نہیں پا رہی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں کچھ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اچھا، یہ جو مائنز کے حوالے سے ہے، اس میں امریکہ نے بھی بہت دلچسپی دکھائی ہے انویسٹمنٹ کرنے کی اس حوالے سے، اور ہمارے اس وقت تعلقات امریکہ سے اس وقت ایک مناسب تعلقات آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں امریکی صدر، وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی پسند کرتے ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی پسند کرتے ہیں. یہ مائنز والا جو ایک معاملہ ہے جو کورٹ میں بھی گیا ہوا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا ہوا ہے، یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، میں آپ کو وضاحت کروں، مائنز کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے، باضابطہ وہ ایک منتخب اسمبلی سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو انہوں نے جو نا ایشو ایک بنا لیا، سیاسی ایشو بنا لیا ہے. کوئی جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہا ہے، کوئی کیا بیانات دے رہا ہے. اس میں کانسنسس ہوا ہے. لائبریری میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، سی ایم نے اپوزیشن والوں کو بلایا ہے، ساروں نے، چاہے جو آئی تھی، نیشنل پارٹی تھی، ساروں نے متفقہ طور پہ اس کو اوکے کیا. اب اس کو متنازع بنا رہے ہیں جی. پاکستان کی جو ہے نا، بلوچستان کی جو معدنیات ہے وہ شاید شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا کھا گئی. ارے بھائی، یہ پہاڑ، یہ زمینیں، یہ جو بھی معدنیات ہیں بلوچستان سے نکلنی ہے، بلوچستان سے ہی ہو کے جانی ہے. کون کھا گیا؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جا کے ایک سٹک کھا لیتے ہیں یا ایک ڈبل روٹی کھا لیتے ہیں، پھر کھا لیا اور ڈکار مار گئے. بھائی پہاڑ ہے، ایک مائنڈ ہے، ایک وجود ہے اس کا. آپ اس کو آگے چلنے دیں. اس کو وسیع کر دیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، میں خود منسٹر رہا ہوں ان کا، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ نہیں، اگر یہ قانون پاس ہو چکا ہے تو پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اب کیا ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ آپ اور تجاویز لائیں، ہم اس میں اور ایڈ کرنے کو تیار ہیں. اچھا، تجاویز ہم نے کب منع کیا ان کو؟ نہیں تو یہ تجاویز پہلے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اسی وقت کر دی جاتی نا، تاکہ پھر یہ معاملہ اٹھتا نہیں. دیکھیں میری حال سنیں، آئین پاکستان 73 میں بنا، اس میں کتنی امینڈمنٹ آئی ہیں؟ اوکے، 28-27 آ گئی. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر وسیع تر مفاد میں پاکستان کے اور بلوچستان کے کوئی آپ کے پاس تجاویزیں آئیں، کمیٹی میں لے آئیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اگر وہ اس قابل ہوئی تو اس کو شامل کر دیں گے. اور یہ آپ سے ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں، خزدار ماربل پروجیکٹ کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ کیا چیز؟ خزدار ماربل سٹیٹس کا کیا، ماربل پروجیکٹ کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. خزدار کا کیا؟ خزدار میں ایک گورنمنٹ نے، بلوچستان گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے نا ماربل پروجیکٹ کا، کل سرفراز مفتی صاحب کے، اس کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ کیا کتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ؟ جی میں اگر مجھے جب معلومات نہیں ہے تو میں کچھ اس پہ چلیے، بہت خوب. اچھا صابر صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال میں آپ سے میں کرنا چاہوں گا
کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی. زیادہ انہوں نے گفتگو نہیں کی میڈیا سے, صرف یہی کنوے کیا کہ انہوں نے جو ہے اس وقت یہ کہا ہے کہ آپ معطل کر دیجیے اپنے احتجاج کو. آپ نے بھی اس پر بات کی ہے, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے ان کی صحت کے حوالے سے کیا گفتگو کچھ ہوئی ہے؟ آپ کے پاس کوئی خبر ہے یا کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں, سلمان صفدر صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ ان کی آنکھ کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ڈیمیج ہے ابھی بھی. اور پوری میں نے ذاتی طور پہ تو ان کی ٹویٹ پڑھی نہیں, لیکن دوست نے بتایا کہ انہوں نے کہا وہ اس کا ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہوا ہے اور ابھی بھی وہ ریپیئر اور اس کا علاج مانگتی ہے. وہ ایک قیدی کا اور ایک سابق پرائم منسٹر کا اور ملک کے ہیرو کا جو سٹیٹس ہے عمران خان کا, وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انہیں بہترین علاج مہیا کیا جائے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرا لیڈر بے گناہ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ واپس آ کے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے, جس طرح سے پورے پاکستان کے عوام اس کے لیے دست بدعا ہیں کہ وہ آئے گا اور انشاءاللہ اپنی قوم کی رہنمائی کرے گا. نہیں, لیکن آپ نے یہ وقت گزر جائے گا, صحت کے حوالے سے یہ آپ نے وقت کہا ہے گزر جائے گا. صحت ہے میرے رب کی طرف کی عنایت ہے. میں کوئی بندہ یہاں پہ دنیا کے اندر مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا. صحت بھی ایک بلیسنگ ہے, لیکن عمران خان جیسا ایک فرد جو کہ سابقہ پرائم منسٹر ہے, اس کو کئی ماہ سے علاج سے محروم رکھنا اور بہت زیادہ علاج کوشش تو سامر صاحب ان کا ہوا ہے نا شفا اسپتال میں. چھوٹا موٹا علاج میسر آیا, یہ ابھی بھی اگر ان کے اپنے ذاتی سامر صاحب میرا سوال لے لیجیے گا. آپ نے کہا ہے کہ ان کو علاج سے دور رکھا جا رہا ہے, لیکن بات یہ بھی تو ہے نا کہ ان کو الشفا ہسپتال کے ڈاکٹر نے بھی معائنہ کیا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ ڈاکٹر نے بھی ان کو معائنہ کیا ہے. بے شک ان کو پمس لے جایا جاتا ہے, ان کی کانسنٹ سے ان کی آنکھوں میں ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, تو اس پینل کے اندر تو پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی انوالو ہیں. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ہی ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا. وہ ایک الگ بات ہے کہ فیملی ممبرز انکلوڈ نہیں ہو پاتے, جس پر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ آخری وقت میں ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کے فیملی ممبرز کو ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے حکومت کے, ان کو گمان ہے کہ کہیں کوئی سیاسی ڈاکٹر نہ آ جائے. تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے سر؟ دیکھیں, ڈاکٹر فیصل سلطان تو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ایک بندے کو سب سے زیادہ جو چیز دیتا ہے اعتماد دیتا ہے. اگر کسی بندے کے ساتھ کسی شخص کا اعتماد جڑا ہوا ہے تو اس کو ملنے دیا جائے, اس میں کون سی پریشان ہونے والی باتیں ہیں. لیکن یہ جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا اور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم دل بڑا کرے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ, اپنا دل بڑا کرے اور خان تک رسائی دے. ٹھیک ہے, ان کے اپنے ذاتی معالجین کو اور اپنی فیملی کو اور ان کی پارٹی کو. اوکے, انشاءاللہ اس سے خیر نکلے گی. کھتوال صاحب آخری سوال, دل بڑا کرے گی حکومت؟ جی کھتوال صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود؟ آدمی ہیں جو آپ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بہت ہی پیاری باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں ایک عرض کر دوں, میں اللہ تعالیٰ کسی کو مت لے جائے جیل. کہتے ہیں جیل مردوں کے لیے بنی, میں کہتا ہوں عورتوں کے لیے بھی خدا کا عذاب ہے. جیل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. دیکھیں, جیل میں اگر ہر قیدی 12,000 15,000 قیدی ہے, کوئی ہر قیدی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہو, کمپاؤنڈر ہو یا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہو. اگر یہ فرمائشی سسٹم شروع ہو جائے نا, تو قیدی, میں نے کہا نا قیدی ہوتا ہے, چاہے وہ نواب ہے, سردار ہے, جرنیل ہے, سیاستدان ہے, جو بھی ہے وہ قیدی ہے, چاہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہے. ہمارے نواز شریف تھے جیل میں, بی بی مریم تھی, تو وہ قیدی تھے. بات یہ ہے کہ قیدی کا جو بہترین سے بہترین علاج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہوتا ہے نا, وہ ایک کنبے کا جیسے باپ بڑا ہوتا ہے نا, اس کا رول اس جیل کے لیے وہی ہوتا ہے. تو وہ جیل کی بہتری اور قیدیوں کے بہترین مفاد میں فیصلے لیتا ہے, خود لیتا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی محتاجی ہے بس کسی کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان کھتوال صاحب, بہت شکریہ آپ کا اسامہ حمزہ صاحب, آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین, آج ہم نے ملک کی سیاست پر بھی پروگرام کیا, ساتھ ساتھ جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا ایک اتفاق نظر آیا ہے, حسین اتفاق ہے, اور اس اتفاق کو دعا یہ ہے کہ پھیلائی جائے. اچھا, کھتوال صاحب نے بات کی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا
اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے, لیکن میری یادداشت ایسی بھی ہے, مطلب میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے. میں نے اسی ملک کے اندر قیدیوں کو, سزا یافتہ قیدیوں کو ایسا دیکھا ہے کہ ان کے اوپر چھاپے پڑے ہو کسی ہسپتال کے اندر, کسی ایک لیوش روم کے اندر, ایئر کنڈیشن روم میں زندگیاں انجوائے بھی کر رہے تھے. اور یہ فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہوا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک غیر سیاسی آدمی کی بات بتائی کہ جس کا زیادہ انفلوئنس تھا. بہت سی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بہت سے سارے سیاستدانوں نے بھی یہ سب کچھ انجوائے کیا ہے. اور فارمر ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے تو سب آگاہ ہیں کہ ان کو جیل لے جایا جا رہا تھا, اچانک سے ان کا ایمبولینس کہیں اور مڑ جاتی ہے. تو یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں بھائی, یہ مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. بہرحال تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب قیدیوں کے حقوق پاکستان میں برابر ہیں, ایسا غالباً یہ سچ سے تھوڑا سا بلکہ بہت تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ دور ہے یہ بات. تو بہرحال تو آج ملکی سیاست پہ پروگرام اس تناظر میں کیا کہ جو فارن پالیسی ہے, 2 روز بہت اہم ہے. اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کے اندر جو چیزیں جو ہیں وہ مطلب سیل ہو چکی ہیں, ڈیلیگیشن آ چکا ہے ایران سے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن امریکہ سے ڈیلیگیشن تو آ چکا ہے. جے ڈی وینس صاحب آئیں گے, بلکہ وہ ڈیلیگیشن ایسے نہیں آیا بلکہ ایک سیکیورٹی ٹیم آئی ہے جو پورا معائنہ کر رہی ہے. اور آج محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر سے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے انشور کروایا کہ ہم فل پروف سیکیورٹی دیں گے. چھٹیاں ہیں, 2 روز کے لیے تعطیل کا اعلان ہو چکا ہے اسلام آباد پنڈی کے اندر. We hope and pray that sanity will prevail and the peace will materialize eventually. But given the track record of Israel, which is still inflicting terror on the poor and on the innocent people of Lebanon, and they have killed more than 300 people in the span of 2 days when the ceasefire was announced. اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان نے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے لبنان کا نام بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ceasefire میں انکلوڈڈ ہے. Interestingly, I do not want to sound very harsh and I do not want to cast any doubts because the things haven't materialized yet, کیونکہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں. میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں. I'm not going to comment on this. I'm not going to present any analysis on this. جے ڈی وینس صاحب نے بھی یہ گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ کس نے کہا کہ لبنان میں سیز فائر ہوگا, لبنان میں تو کوئی سیز فائر نہیں ہوگا. بہرحال تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے, لیکن still we are hoping کہ جو ایران کے تسلقات ہیں, جس پر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تسلقات, بلکہ جے ڈی وینس صاحب نے الزام لگایا یہ ایران نے جو تسلقات چیٹ جی پی ٹی سے بنا کے نئے تسلقات دے دیے ہیں, اور جو پرانے تسلقات تھے جو انٹرمیڈیٹس کے ذریعے سے آئے سامنے وہ کچھ اور تھے. تو امریکہ کے 15 نکات ہیں, ایران کے 10 نکات ہیں. اس کے اندر ظاہری بات ہے امریکہ نہ ایران کے 10 نکات مانے گا, ایران جو ہے امریکہ کے 15 نکات نہیں مانے گا. کچھ ایسا راستہ نکلے گا, کوئی مڈل وے نکلے گا کہ جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں شاید کوئی راستہ نکلا ہے, لیکن وہ کیا ہے اب یہ سب پری میچور ہے اس پر کامنٹ کرنا, کیونکہ میرے ملک کی ڈپلومیسی کی بات ہے, میرے ملک کی عزت کی بات ہے. میں آج اپنے اس تجزیے کو ہولڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے چیزیں رپورٹ کی ہیں. وی ہوپ اینڈ پرے کہ اس کے ذریعے سے چیزیں حل ہو. پاکستان بائی دا وے از ناٹ اے ہوسٹ کنٹری, یہ بھی یاد رہے. اٹ از فیسلیٹیٹنگ, یعنی یہ کہ فیصلے ان 2 ملکوں کو خود سے کرنے ہیں. پاکستان فیسلیٹیٹ کر رہا ہے, میڈیٹ کر رہا ہے. تو اس کے اندر بھی پاکستان نے یہاں تک تو وہ لے آیا کہ دونوں وارنگ پارٹیز کو بٹھا تو دیا ہے, لیکن کیوس اسرائیل چاہ رہا ہے. اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سیز فائر کر کے اسرائیل کے ذریعے سے اپنے عزائم کو پورا بھی کیا جا رہا ہے. بہرحال پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ میٹر بہت سینسیٹیو ہے اور ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہیے. سفارتکاری اسی وقت افیکٹو ہوتی ہے کہ جب وہ خاموش ہوتی ہے, اور یہ بات رضوان شیخ صاحب نے بھی کہی جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں. دعا ہے ان 4 روز کے اندر جب میں پیر کو آؤں آپ کے سامنے کوئی ایسی مثبت خبر لے کے آؤں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں اب جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن شک بھی ہیں بہت سارے, لیکن ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ وی شوڈ سیلیبریٹ the achievement that Pakistan has made, and it is being mentioned across the world for making this happen, that 2 warring parties are sitting together in Islamabad. Islamabad has become the center stage. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.